دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور آج کس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، قد افلح المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جو انسان کو سجدے کی لذت کے ذریعے سے اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہے، اور اسی انسان کو تجارت کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں حکومت بھی عطا فرماتا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ بسط ادب اور احترام سلطان حسینان عالم کی ذات والا تیبار پہ، جنہوں نے استاد بن کے صفا کا چبوترا سجایا، شاگرد بن کے غار ہرا میں قرآن کریم کو اپنے قلب سلیم پر نازل کروایا، باپ بن کے امت کی بیٹیوں کو سیدہ کائنات جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا، اور بیٹا بن کے جناب عبداللہ اور جناب اماں آمینہ سلام اللہ علیہم کے نام کو روشن فرمایا۔ وہ جنہوں نے تجارت کر کے مصر کی منڈیوں کو اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کے معاملے سے قیامت تک کے لیے امر فرمایا، وہ جنہوں نے سردار بن کے مدینہ المنورہ میں عدل، انصاف، وفا اور سب سے بڑھ کے حیا و احیا کی ایک ریاست کو قائم فرمایا۔ مختصر بات یہ ہے، آج ہر عبادت اور دنیا کا ہر معاملہ مجھے دریوزہ گھر نظر آتا ہے میرے حبیب مکرم کے دربار در بار پہ، کہ سائنس سے لے کے مسجد کے محراب کے سجدے تک ہمیں کل بھی نشان زہرا کے بابا کا نظر آتا تھا، آج بھی انہی کا نظر آتا ہے۔ بابا جان اور ان کے جانشین کو بڑے ادب سے سلام۔ اب میں کیسے کہوں کہ ہمارے مہمان، میزبان مہمان کی کوئی ٹرم نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، شیخ الجامعہ گجرات عزت مآب ڈاکٹر مشاہد انور صاحب اور یہاں پر موجود تمام ذی وقار بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سلامتیاں میرے وطن عزیز پہ، ہزاروں سلامتیاں دین متین اور ہدایت کے لیے محنت کرنے والوں پہ، ہزاروں سلامتیاں اس وطن عزیز کے ذی قدر و ذی شرف اساتذہ پہ، ہزاروں سلامتیاں دین اور دنیا کو حسین امتزاج میں پرو کے جینے والے طلباء پہ، یہ میں آپ کے نام کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میرے وطن کے ہر فرد کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو، ہر بچے کو سلامتیاں نصیب رہیں، میرے وطن کے اداروں کو سلامتیاں نصیب رہیں، شہیدوں کو سلامتیاں نصیب رہیں، اور وہ ادارے جو ہمارے لیے ہمیشہ تحفظ کا انتظام کرتے ہیں، آج بھی اپنے سپہ سالار کے حیدری خون کی قیادت میں جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں، میرا مالک پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھے اور اسلام کو ہمیشہ پائندہ رکھے۔ میں بات یہاں سے شروع کروں گا۔ بڑی خوبصورت باتیں آج ڈاکٹر صاحب نے فرمائیں، ہارون شاہ صاحب نے میرے اور آپ کے سامنے ایک پورا موضوع باندھ دیا۔ بہت لمبی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایسی مثال دوں گا جو آپ نے آج سے پہلے سنی نہیں، رکھی میں نے کسی اور پروگرام کے لیے تھی، لیکن آج کا جو موضوع ہے عبادات و معاملات میں حسن توازن، اس سے بہترین مثال میں نہیں دے سکتا۔
یہ مثال بھی ہے، قرارداد بھی ہے، روڈ میپ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی حضرت اقبال کے ایک شعر سے بات شروع کی، میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ کیا جانیں گے بیچارے دو رکعت کے امام؟ قوموں کی امامت کبھی بھی دو رکعت کے اماموں کے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ آؤ میں تاریخ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ آج سے ہمیں کئی صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک ایسا امام پیدا ہو گیا جس نے عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کو سنت نبویہ کا اعلیٰ اسلوب بنا دیا۔ وہ جب رات کو سر سجدے میں رکھتا تو یقیناً دیدار کر کے اٹھتا، اور دن کو جب معاملات کرتا تو تجارت کے معاملے میں حضوری کی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ تاریخ نے ان کا نام رکھا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ میں قبلہ ڈاکٹر حامد شاہ صاحب کی توجہ چاہوں گا، اور یہ بات میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ بابا نظام کہتے ہیں، میں نے بابا فرید سے سوال کیا کہ میرے شیخ کامل، میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ جو گدڑی نشین ہوتے ہیں انہی کو ولایت ملتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فرید الدین کے پاس بھی ولایت ہے اور بہاؤالدین کے پاس بھی ولایت ہے، اور فرید الدین کی ولایت میں فقر ہے، بہاؤالدین کی ولایت میں غنا ہے۔ وہاں پر وہ زرق برق لباس پہنتے ہیں، جبہ و دستار پہنتے ہیں، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگتے ہیں۔ آج کے زمانے کا اہم موضوع کہ ہم آسمان سے زمین پر کیوں گرے، اس کو ہمیں مینج کرنا ہوگا۔ یہ 24 پروٹوکولز آف جیوش جوز کے پروٹوکولز نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ہمیں دوبارہ اس اوج کی طرف بڑھنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ کامل سے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس ولایت کیسی ہے۔ حضرت بابا فرید کے چہرے کا رنگ جلال میں بدلنے لگا، گلاب سیرت فرید گلاب صورت بن کے اپنے مرید کو کہتا ہے تجھے نہیں پتا اللہ نے بہاؤالدین کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔ بہاؤالدین تو بہاؤالدین، میں نے دیکھا ہے بہاؤالدین کے لنگر خانے میں جو خواتین اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتی ہیں اللہ انہیں بھی حضوری عطا فرما دیا کرتا۔ اب یہ قدرت کا ایک انتظام ہے، جب جب زمانے میں کوئی ایسی کیفیت آئے گی قدرت ایک حسن انتظام فرماتی چلی جائے گی۔ ادھر جناب بہاؤالدین کی یہ تڑپ آگے بڑھی کہ ایک بہاؤالدین کیا کرے گا، مجھے ہزاروں بہاؤالدین بنانے ہیں، مجھے ایک جامعہ ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھنی ہے جس میں 50 زبانوں کے اندر دین اور دنیا کی تعلیم دی جائے، عصری اور قدیمی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو ادھر قدرت نے انتظام کر دیا۔ بخارا میں ایک فرد آیا، یہ بہاؤالدین ہے وہ جلال الدین ہے۔ سنیے تو صحیح، یہ علی نقی کا بیٹا ہے، یہ بہاؤالدین ہے وہ، توجہ میں چاہوں گا، یہ بہاؤالدین ہے وہ جلال الدین ہے۔ جلال الدین کو بھی ماں نے طہارت کا دودھ پلایا، حلال رزق کھلایا، اپنی گود میں بٹھا کے قرآن پاک پڑھایا اور اس زہد ورا اور تقوی کے مقام پر بھیجا کہ جلال الدین مدینہ منورہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جلال الدین مقصد پوچھنے کے لیے مقصد کائنات کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ جو مقصود کائنات ذات ہے ان کی خدمت میں پلکوں سے چلتے ہوئے، شوق و نیاز و عجز کے ساتھ، دل کو تشت بناتے ہوئے، آنسوں کو روا فرماتے ہوئے، عاجزی بھی آج قربان ہے، حسن بھی آج وارے ہے۔ یہ سونا چٹا سرخ بالوں والا سید جب حاضر ہو جاتا ہے اپنے نانا کے دربار پہ تو کہتا ہے السلام علیکہ یا جدی، آگے سے آواز آتی ہے وعلیکہ السلام یا ولدی وقرۃ عینی وسراج امتی۔ عبادات و معاملات میں ہم امام تھے، ادھر جلال الدین کو حکم ہوتا ہے ملتان میں بہاؤالدین تیرے انتظار میں ہے۔ جناب بہاؤالدین زکریہ ملتانی عمارت بناتے ہیں، جامعہ قائم کرتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں،
اس یونیورسٹی کا پہلا وائس چانسلر جلال الدین سرخپوش بخاری بن کے بر صغیر پر آتا ہے، اور یہ وہی جلال الدین ہے جس کے رگوں کی طاقت سے آج بھی بخاری زندہ ہیں، کل بھی بخاری زندہ ہیں۔ یہ بخارا سے سرا فیض لے کے نقوی سادات کا باپ یہاں پر تشریف لے کے آتا ہے، اور اب کیفیت کیا ہے؟ انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے، سائنس پڑھائی جا رہی ہے، کشش سکل کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، ایک ایک قرآن پاک کے تمام تر اسالیب کو سکھایا جا رہا ہے۔ انہی کیفیات سے جلال الدین نے، بہاؤ الدین نے پوری دنیا کو پردین فرما دیا۔ کیفیت بدلنے لگی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ پورے بر صغیر کے ہر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر بہاؤ الدین کا مرید جلال الدین کا شاگرد بن کے بیٹھ گیا۔ ہر بازار میں صدر انجمن تاجران انہی سے آئے، اور وہ ایسے صدور تھے، وہ ایسے وکلاء تھے، وہ ایسے جج تھے، وہ ایسے اداروں کے ذمہ دار تھے کہ سارا دن عمر کی طرح جری اور بہادر بن کے کام کرتے رہتے، اور ساری رات زمین کے اوپر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اپنے رب کو مناتے رہتے، اپنے رب کو پاتے رہتے، آگے بڑھتے رہتے۔ لیکن بات جو میں نے آپ کو اصل سنانی ہے وہ یہ ہے، جب بھی یہ ناؤ ٹوٹنے لگتی ہے، میرا رب اعلیٰ انتظام فرماتا ہے۔ وہ بہاؤ الدین سے ایک نسل چلی، وہ چلتے چلتے بے راہ میں پہنچی، بے راہ میں اسی نسل سے امیر السالکین پیدا ہوئے، بے راہ میں اسی نسل سے پیر محمد شاہ پیدا ہوئے، بے راہ میں اسی نسل سے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ پیدا ہوئے، جس نے بتایا عبادت کا حسن انتظام یہ ہے، جب قلم اٹھتی ہے تو ضیاء القرآن لکھتا ہے، جب نگاہوں سے آنسو نکلتے ہیں تو ضیاء النبی لکھتا ہے، جب زمانے کی ہوا آتی ہے تو ضیاء حرم لکھتا ہے، جب چھت ڈالنی ہے تو محمدیہ امام الانبیاء کی وساطت سے، غوثیہ امام الاولیاء کی وساطت سے بناتا ہے۔ وہ جس کو اللہ بیٹا بھی امین الحسنات عطا فرماتا ہے، وہ پیر محمد کرم شاہ ایک وقت میں عدل کی سب سے اعلیٰ عدالت پر بیٹھتا تھا، دوسری وقت میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے بخاری پڑھاتا نہیں تھا، بخاری والا نبی دکھایا کرتا تھا۔ بات آگے ہے، زمانہ کروٹ بدلتا ہے، کیفیت بدلتا ہے۔ بہاؤ الدین کا بیٹا پیر کرم شاہ ہے، جلال الدین کا بیٹا زاہد صدیق شاہ ہے۔ ان کی اماں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، دعائیں دے کے جاتی ہیں، یہ محراب، یہ مینار کی جگہ پہ اس نے صبغت اللہ کی بات کر دی، اللہ کا رنگ چڑھا دیا، اور چڑھا کے بتایا کل جب زمانے سے دین کا رشتہ ٹوٹنے لگا تھا، امت کی ناؤ ڈوبنے لگی تھی، بہاؤ الدین کا ہاتھ بن کے جلال الدین چمکا ہے۔ آج اسی خون کی رمق سے پیر کرم شاہ کا ہاتھ بن کے زاہد صدیق شاہ چمکا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آئیے اس آج کی اس پیام محبت کی نشست کا کلیدی خطبے کے لیے میں بڑی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے معاوضہ حسنہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، بڑی خوبصورت خطابات گفتگو ہم سب نے سماعت کی ہے، اور ہمیشہ کی طرح وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب نے بڑا ہی خوبصورت آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمایا، گفتگو کا آغاز فرمایا، اور اس موضوع کو بڑے ہی احسن انداز سے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کے علم میں، عمل میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے بعد صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب نے ہمیشہ کی طرح قرآنی آیات سے مزین بڑی وجد افریح گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے۔ اور ابھی شہنشاہ خطابت صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری نے جو خوبصورت توازن قائم کیا ہے آج کے اس موضوع میں، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت سیدنا جلال الدین سرخ پوش بخاری، آپ کے درمیان ان رشتوں میں جو توازن قائم کیا ہے، تو گفتگو بھی ہو گئی، کلیدی خطابات بھی ہو گئے، ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئیں۔ بس اب اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب اپنے وقت کے اندر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جو دین اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین ایک متوازن دین ہے۔ اس دین میں بھی توازن ہے، یہ امت بھی ایک متوازن امت ہے۔ اس امت کو بھی اللہ نے توازن عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ جو ہمیں سبق دیا ہے، وہ بھی توازن کا سبق ہے۔ کسی بھی پہلو کی طرف مائل ہونے کا یا کسی بھی پہلو کی طرف جھکنے کا آقا کریم نے ہمیں نہ حکم فرمایا ہے، نہ ساری زندگی آقا نے خود کر کے دکھایا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیہ کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت، توازن والی امت۔ اور جہاں توازن ہوتا ہے، جس امت کو اللہ نے میانہ روی عطا فرمائی، اعتدال عطا فرمایا، توازن عطا فرمایا، کہا کہ اگر اس توازن کو قائم رکھو گے، قیامت والے دن میں ساری امتوں پہ تمہیں بطور گواہ پیش کروں گا۔ تم ان ساری امتوں کے ایمان کے، تم ان ساری امتوں کی عبادات کی، تم ان ساری امتوں کے معاملات کے گواہ بن جاؤ گے اگر تم اپنے توازن کو قائم رکھو گے۔ وہ عبادات کیسے کرتے تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں جو میانہ روی عطا فرمائی ہے، یہ عقائد کی بات، عبادات کی بات، معاملات کی بات، یہ تو بات کی ہے نا۔ ہم اپنے وجود میں بھی اگر غور کر لیں، اللہ نے اس وجود کو بھی توازن عطا فرمایا ہے۔ کہیں توازن بگڑ جائے، یہ ہاتھ کو اللہ نے 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا، جس کو عمومی طور پہ ہم 5 انگلیاں ہی بولتے ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ اگر کبھی 6 ہوں تو وہ یقیناً وہ حسن قائم نہیں رہتا، 4 ہوں تو وہ بھی حسن قائم نہیں رہتا۔ اللہ نے 1 ناک عطا فرمائی ہے، ذرا تصور کریں اگر 2 ہوتی تو پھر انسان کا حال کیا ہوتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تمہیں تو اپنے پیدا ہونے کا پتہ نہیں تھا، اللہ ہی ہے جس نے تجھے توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور ماں کے پیٹ میں انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی الہ ہے، اور وہ صرف الہ نہیں ہے، وہ عزیز بھی ہے۔ عزیز کہتے ہیں جو غالب ہو، عزیز کہتے ہیں جو زبردست ہو۔ وہ نرا زبردست نہیں ہے،
وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے انسان کو بھی توازن عطا فرمایا، زمین و آسمان کو بنایا۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کیا تو اس میں بھی توازن ہے، زمین کو بچھا دیا تو اس میں بھی توازن ہے، یہ پہاڑ کھڑے کر دیے تو ان میں بھی توازن ہے۔ تو اللہ نے تو اپنی کائنات میں ہر چیز میں توازن پیدا فرمایا۔ تو اب اس متوازن انسان سے، اس متوازن اپنے بندے سے، اس متوازن مخلوق سے اب میرا رب تقاضا کرتا ہے کہ اب تو عبادات میں بھی توازن کر کے دکھا اور معاملات میں بھی توازن کر کے دکھا۔ اللہ کریم نے بطور خالق، یوں سمجھیے اللہ کریم نے بطور خالق توازن کا حق ادا کر دیا، اب بطور مخلوق ہمیں توازن میں حق پیدا کرنا ہے، یہ حق ادا کرنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادات اور معاملات کیا ہیں۔ اب میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی تائید کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ کیا صرف نماز پڑھنا عبادت ہے؟ کیا صرف 18 گھنٹے کا روزہ رکھنا عبادت ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ دینا عبادت ہے؟ کیا صرف داڑھی مبارک سجا لینا عبادت ہے؟ کیا ہر وقت تسبیح و تقدیس کرنا عبادت ہے؟ کیا صرف قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے؟ نہیں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عبادت سے مراد ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ لہٰذا جن کی طرف سارے واقعات کی طرف قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کسی لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور ڈسپلن کو قائم رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت قرار پائے گی۔ قانون کی پاسداری بھی عبادت ہے، احترام قانون بھی عبادت ہے، مساوات بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، یقیناً سارے معاملات میں تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی عبادت ہے، ایثار کا مظاہرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نماز میں کھڑے ہوں تو وہ عبادت ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہم عبادت سمجھتے ہیں کسی خاص عمل کا نام ہے، خاص ارکان کا نام ہے۔ میں اب ایک اور زاویے سے اگر بات عرض کرنا چاہوں، وہ عبادت بھی عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادت بھی عبادت نہیں ہوتی، وہ نماز بھی نماز نہیں ہوتی، وہ روزہ روزہ نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ حج حج نہیں ہوتا جو ادا کرنے کے بعد اللہ بھی راضی نہ ہو، محمد الرسول اللہ بھی راضی نہ ہو۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو اور گناہ کا باطن بھی چھوڑ دو۔ ذرا غور کیجیے گا، ہمارے ہاں یہ وقت ہی نہیں ہے غور کرنے کا، گناہ کا باطن بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے گناہ کا ظاہر بھی چھوڑو، گناہ کا باطن بھی چھوڑو۔ اگر گناہ کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نیکی کا بھی ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ تو وہ نیکی عبادت بنے گی جس کے باطن کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ نمازیں سارے پڑھتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا میدان جنگ میں تھے تو تیر لگ گیا آپ کی ایڑی میں، دوستوں نے نکالنا چاہا تو از حد تکلیف تھی، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی چھوڑ دو، جب میں نماز پڑھوں گا تو پھر نکال لینا۔ نماز شروع ہو گئی، نماز میں جب انہوں نے ہاتھ رکھا تیر نکالنے کے لیے تو ایڑی ایسے نرم ہو گئی اور تیر ایسے نکل آیا جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ نماز مکمل ہو گئی، بعد میں حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی تیر نکال لیا؟ عرض کیا حضرت ہم نے نکال لیا، وہی تو تیر تھا جس کی اتنی تکلیف تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت میں عبادت میں نہیں تھا، جب میں عبادت میں آ گیا اور عبادت کے باطن میں چلا گیا، نماز کے ظاہر سے باطن میں چلا گیا تو تیر کیا تم جان بھی نکال لیتے تو میں تو اپنے رب کو دیکھ رہا تھا۔ اور اسی لیے پھر آپ سے سوال ہوا نا کہ کبھی آپ نے اسے دیکھا بھی ہے، اسے دیکھا بھی ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے اپنا دیدار نہیں عطا فرماتا۔ اور یہ حدیث جبریل میں ہے، آقا نے پوچھا تھا جبریل بتاؤ احسان کیا ہے؟ تو کہنے لگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو اتنا تو یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے اتنے کیمرے لگے ہیں، لائٹس آن ہیں، ہم بڑے
ادب کے ساتھ بڑے مہذب طریقے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ساری دنیا میں پروگرام نشر ہو رہا، کیمرے بند ہو جائیں گے شاید وہ کیفیت برقرار نہ رہے، لیکن ہر وقت اگر آپ کے باطن میں یہ چیز قرار پکڑ جائے، کوئی تو کیمرہ ہے جو ہر وقت دیکھنے والا ہے، کوئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کوئی تو ہے جو ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر ہر سجدے میں وہ لذت آئے گی جس میں اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے جو آپ ارکان ادا کرتے ہیں، وہ فرمایا گیا، ارشاد فرمایا، بڑا واضح کہا گیا کہ مفلس کون ہے؟ کہا کہ جو نماز یا روزے زکوٰۃ لے کے آئے، اور وہ جب نماز روزے زکوٰۃ عبادات ظاہری طور پہ عبادات کے ذریعے فیصلہ ہونے لگے گا، ایک شخص آئے گا کہے گا اس نے قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وقتل ھذا، کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا اس نے تہمت لگائی تھی۔ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے والی، گالی کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، دوسرے کا مال کھانا تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، تھپڑ مارنا تو گناہ سمجھتے ہیں، تشدد کرنا تو گناہ سمجھتے ہیں، قتل کرنا تو گناہ سمجھتے ہیں، تہمت لگانے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو اگر نہیں سمجھیں گے تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا تیرے دل میں جو خیال آیا اس کا حساب دو، تیرے کانوں کی سماعت میں جو الفاظ پڑے ان کا حساب دو۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ میرا رب دل کا حساب لے گا کیونکہ دل تیرا نہیں اس نے عطا فرمایا ہے۔ سماعتوں کا حساب ہوگا، یہ میرے رب نے عطا فرمایا۔ انسان تو جب پیدا ہوا قرآن کہتا ہے ہم نے پیدا کیا، یہ سن نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، دل اس کا دھڑکنے والا نہیں تھا، دل کو دھڑکن ہم نے عطا فرمائی۔ سماعت، یہ قوت سماعت ہم نے عطا فرمائی، قوت گویائی ہم نے عطا فرمائی، قوت بصارت و بصیرت ہم نے عطا فرمائی۔ تو جس نے عطا فرمایا ہو وہ پھر حساب بھی لیتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو عبادت تب بنے گی جب اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جناب محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت سے مراد، دیکھیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اصول فقہ میں، آپ نے پڑھائی ہوگی، اسے کہا جاتا ہے یہ فلاں جو امر ہے یہ امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی کی اصطلاح میں جامعہ میں بات کر رہا ہوں۔ امر تعبدی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنا اور اپنے رب کا تعلق اس جملے سے سمجھیے گا، وہ ہمارا آقا ہے اور ہم غلام ہیں، اور آقا کا کام غلام کو کام سمجھانا نہیں ہوتا، بس کام بتانا ہوتا۔ آقا نے بس بتانا ہوتا ہے، سمجھانا نہیں ہوتا، اور غلام نے کام سمجھنا نہیں ہوتا، کام پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسے امر تعبدی کا نہیں سمجھ آتی نہ آئے، اس نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہم ایک دفعہ کسی ٹی وی شو میں حاضر تھے تو وہاں موضوع تھا کہ نشہ آور، یہ جو منشیات میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے صحت پہ کتنے نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سارے دوست یہی بات کر رہے تھے کہ شراب پینے سے، فلاں کام کرنے سے صحت بگڑتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسی باتیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے صحت نہ بھی بگڑتی ہوتی، شراب پھر بھی حرام تھا کیونکہ مصطفیٰ نے بھی حرام کر دیا، مصطفیٰ کے خدا نے بھی حرام کر دیا۔ اسے امر تعبدی کہا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے کہتے ہیں صحت پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، نہ بھی ہوتے ہو پھر بھی رکھنا تو ہے، اسے تو امر تعبدی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی عبادت ہے شہید ہونا، سب سے بڑی عبادت، شہادت، گردن کٹ گئی۔ اب بیچارہ جو گردن کٹوا کے قبر میں چلا گیا اس کی صحت پہ کون سے اثرات مرتب ہو گئے؟ وہ تو مر گیا، وہ تو چلا گیا۔ اب بتائیے اس کا بلڈ پریشر بہتر ہو گیا گردن کٹانے سے؟ اس کی شوگر بہتر ہو گئی، کولیسٹرول بہتر ہو گیا، یورک ایسڈ بہتر ہو، کیا ہو گیا؟ وہ تو کٹ گئی نا گردن۔ تو عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آقا نے جب جو کرنے کا کہا ہے وہ کرتے جاؤ، تیرا ہر عمل اس کی بارگاہ میں عبادت بنتا چلا جائے گا۔ وقت نماز پڑھنا عبادت ہے، کلاس کے وقت میں سبق پڑھنا عبادت ہے، آج کس مجلس میں واعظ کرنا سننا عبادت ہے۔ اپنے آفس میں بیٹھ کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آنے والا مجبور ہے بیٹھا رہے، ہم نہیں ملیں گے۔ نہیں، اگر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے، چاہے جس مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہو، وہ تیرا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا بھی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ قرار پائے گا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد بھی ضرورت پوری نہیں کرو گے تو وہ نماز بھی عبادت نہیں ہوگی، وہ روزہ بھی عبادت نہیں۔
تو لہذا عبادت کا تصور سمجھنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ارشاد فرمایا ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت اگر صرف نماز ہوتی تو ہم تو اس وقت عبادت نہیں کر رہے. عبادت صرف روزہ ہوتا تو ہم تو عبادت نہیں کر رہے. عبادت زکوٰۃ دینی ہوتی, عبادت جہاد ہوتا تو یہ عبادت تو نہیں ہے. لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا, یعنی ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو, اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو. اور جس طرح فرمایا گیا, میرا رب فرمائے گا بتاؤ میں بھوکا تھا تو نے کھلایا کیوں نہیں, میں پیاسا تھا تو نے پلایا کیوں نہیں. بندہ عرض کرے گا مولا تو تو خود کھلانے والا ہے, تو تو خود پلانے والا ہے, تو تو خود پہنانے والا ہے, تو تو خود شفا دینے والا ہے. میرا رب فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اسے نہیں کھلایا. تو اس نماز کا فائدہ, وہ نماز عبادت نہیں ہوگی, یہ تسبیح عبادت نہیں ہوگی, یہ روزہ عبادت نہیں ہو. یہ تو آقا کا واضح فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا 18 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی جھوٹ بولتا رہے سارا دن تو رات کو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں آئے گا. تو وہ عبادت نہیں ہے. عبادت بڑا وسیع مفہوم ہے. اور بالکل میں اختتام پہ کھڑا ہوں, اور یہ اعتدال قائم کرنا ہے ان دونوں چیزوں میں. عقائد میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, عقیدہ توحید میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, عقیدہ رسالت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, عقیدہ شان ولایت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, اپنے مرشد کی عقیدت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال کا عقیدہ لینا ہے. یہود کا عقیدہ تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ کیا محبت ہوئی, یہ کون سی عقیدت ہوئی, یہ کیسی محبت ہوئی, یہ کیسی مودت ہوئی کہ نصارہ عیسائی کہتے تھے نعوذ باللہ یہ مسیح تو ابن اللہ ہے, یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ ہیں. میرے آقا تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے تم جب کرامات اور معجزات دیکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مردے کو زندہ کر لیتے تھے, اور جو برس زدہ انسان ہوتا ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی. یہ معجزات دے کر لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو ابن اللہ ہیں. میرے آقا نے تو اسے بڑے بڑے کام کرنے تھے, جو اتنے کام جن کی عقل برداشت نہ کر سکی اور وہ سمجھے ابن اللہ ہیں, انہوں نے تو بڑے بڑے کام کرنے تھے آقا نے. تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھنے لگتے. آپ نے پہلے ہی بتا دیا میں محمد رسول اللہ ہوں, میں محمد الرسول اللہ ہوں. یہ رسول اللہ کہنا ضروری تھا. یہ رسول اللہ میں ابن اللہ کا بھی جواب ہے. یہ جواب ہے کہ وہ تو مردے زندہ کرتے تھے, یہ پتھروں کو زندگی دینے والے ہیں. یہ تو جانوروں کو بھی زندگی عطا فرمانے والے ہیں. یہ تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی ایمان عطا کرنے والے ہیں. یہ پتھروں کو کلمہ پڑھانے سے بڑا کام تھا اکرمہ کو کلمہ پڑھانا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, آقا نے وہ کیا. تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے. آپ نے فرمایا انہیں دیکھ کر ابن اللہ سمجھ بیٹھے ہو, میں تو محمد رسول اللہ بن کر آیا. اعتدال ہے عقیدہ توحید میں, اور یہ جملہ ادا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ہر وہ عقیدت معتبر ہے جو عقیدہ توحید کے تابع ہوگی. جو عقیدہ توحید کے تابع نہیں ہے, وہ مودت ہو, وہ محبت ہو, وہ الفت ہو, وہ عقیدت ہو, وہ معتبر نہیں ہوگی. اور آخری میرے جملے یہ ہیں کہ اگر ہم عبادت کو علیحدہ سمجھ ہی لیں, ایک لمحے کے لیے فرض کریں عبادت علیحدہ ہے, معاملات علیحدہ ہے, تو پھر بھی ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ عبادت کا نتیجہ معاملات ہوتے ہیں. جو عبادت نہیں کرتا اس کے معاملات اچھے نہیں ہوتے, جس کے معاملات اچھے نہیں ہوتی اس کی عبادت ہوتی نہیں. قرآن نے کہا نماز پڑھو, کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے, ان الصلاۃ یہ ہے عبادت, تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ ہیں معاملات. صلاۃ میں عبادات آ گئی, تنہا عن الفحشاء والمنکر میں معاملات آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یہ ہیں عبادات, لعلکم تتقون یہ ہیں معاملات. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. خذ من اموالہم صدقۃ یہ عبادات ہیں, تطہرہم وتزکیہم بہا یہ معاملات ہیں. حج کا سارا چیپٹر پڑھیے, قرآن کہتا ہے واتقون یا اولی الالباب وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ معاملات نہیں، یہ عبادات ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی، 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 متقی ہو جانا. اگر نماز پڑھنے کے بعد متقی نہیں ہو، روزہ رکھنے کے بعد متقی نہیں ہو، زکوٰۃ دینے کے بعد مال پھر بھی حلال نہیں ہے، حج کے پھیرے دینے کے بعد بھی تقوی تیرے دل میں راسخ نہیں ہوا، تو نہ عبادت عبادت بنے گی، نہ معاملات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو نماز بے حیائی سے نہ روکے، قرآن اسے نماز نہیں کہتا. جو روزہ متقی نہ بنائے، قرآن اسے روزہ نہیں کہتا. جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مال پاک نہ کرے، طہارت نہ دے، تزکیہ نہ کرے، تو قرآن اسے صدقہ و خیرات کے طور پہ قبول نہیں کرتا. قرآن نے حج لازم کیا ہے. حج کرنے کے بعد مساوات نہ ہو، حج کرنے کے بعد ایثار نہ ہو، حج کرنے کے بعد ذات راہ تقوی نہ ہو، تو میرا رب اس حج کو حج قرار نہیں دیتا. آج میں نے آپ کے سامنے اللہ کا دیا ہوا فتویٰ عرض کیا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، یہ عمل کرنے سے فلاں کے پیچھے فلاں کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوتی؟ کیا تکبیر جو ہے وہ دوبارہ کہنی چاہیے؟ تکبیر ایک ایک بار کہنی چاہیے؟ یہ ہم سوچتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے. آؤ آج قرآن کا فتویٰ آخری لفظوں میں عرض کرتا ہوں. میرا رب کا فتویٰ ہے، وہ نماز نہیں جو بے حیائی سے نہ روکے. اس سے بڑا فتویٰ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے بعد والی گفتگو پہلے ڈاکٹر صاحب نے فرما دی. ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ روزہ ہی نہیں، 18 گھنٹے کی بھوک ہے، وہ فاسٹنگ ہے، آپ نے جو کرنا کر لیجئے، لیکن تقویٰ نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. اور یہ اللہ روزے کا 1 مہینہ آپ کو حلال چیزیں کھانے سے، پینے سے کیوں روکتا ہے؟ یار 1 مہینہ حلال کھانے پینے سے اس کے کہنے پہ رک جاؤ، تاکہ یہ پتہ تو چلے کہ 11 مہینے تم حرام سے بھی رک سکتے ہو. اب اللہ نے بھوکر، اللہ نے تو دیا ہی تمہارے لیے. اللہ خود کھاتا ہی نہیں، وہ تو پیتا ہی نہیں، وہ تو پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں عبادت وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عبادت کے نتیجے میں جو معاملات ہوں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح اس کا نتیجہ ہے، اور عمل صالح کی بنیاد ایمان ہے. ایمان نہیں تو عمل صالح کا فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ایمان بنیاد ہے عمل صالح کی، اور عمل صالح تب ہوگا جب ایمان ہوگا. تو یہ عبادت ہو، معاملات، یہ ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا کہ اس ادارے میں دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں. یہ دینی تعلیم بھی ہے، یہ دنیاوی تعلیم. یہ صرف سمجھانے کے لیے، تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے نا، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. تو عبادت اور معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے. عبادت ہی معاملات ہوتے ہیں. عبادت تو اللہ کے ساتھ کیے جانے والے معاملے کا نام ہے. تو اللہ سے ہی معاملہ اچھا نہ ہوا تو بندوں سے معاملہ اچھا. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت کی یہ آج کی نشست اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے. میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ قبلہ پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، مائک پہ تشریف لائیں اور دعائے خیر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف ایک لمحے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے اس مادر علمی کے پلیٹ فارم سے مختلف طریقہ کار کو ہم نے شروع کر رکھا ہے، تو آج کے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اور اندرون اور بیرون ملک جتنے بھی ہمارے احباء ہیں ان کے پرزور اصرار پہ ہم ایک ڈیجیٹل قرآن پاک کا ایک پورا سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں، قرآن کارواں کے نام سے. بولیں الحمدللہ. اس کے اوپر پچھلے 4-5 مہینوں سے کام ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے جس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم آن لائن قرآن پاک کی تعلیم اس ادارے کے ساتھ منسلک تمام لوگوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی انہی ارادوں کے ساتھ دیں جن ارادوں سے بابا جان نے ان کے آبا کو پروان چڑھایا تھا. اس مقصد کو لے کے ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے. ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے میں یہ اس وجہ سے آپ کی خدمت میں اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جنوری سے اس کو باقاعدہ طور پہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اپنی کلاسز بٹھانے جا رہے ہیں.
ہر وہ ضرورت پوری کرنے کی مکمل کوشش کریں گے جو آج کے زمانے میں ایک بہترین مسلم کے سامنے ہونی چاہیے. کیونکہ زندگی ہے نا، اور زندگی مشکل کا نام بھی ہے، پریشانی کا نام بھی ہے، تکالیف کا نام بھی ہے. میں اگر آپ کے سامنے بذات خود اپنی بات کروں تو میں پوری زندگی میں شاید سب کچھ بھول جاؤں، لیکن 2023 نہیں بول سکتا. جن راہوں سے مجھے گزرنا پڑا اس سارے سال میں، اور اس سارے معاملے میں صرف 2 چیزوں نے دلاسا بن کے ہمیشہ ساتھ دیا. ایک قرآن پاک کی تعلیم تھی، اور دوسری بابا جان کی دعا تھی. یہی پیغام ہم اپنی آئندہ نسل کو بھی دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے حق نے کامیابی عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی کامیابی رہے. ایک تو ہم بڑے مربوط سلسلے میں آپس میں آ جائیں گے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ پوری دنیا کے اوپر 10,000 فیملیز صرف ہمارے ساتھ UK، شینجن، US، کینیڈا اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ، گلف کنٹریز کے اندر موجود ہیں، ان تک ہمارا وہی پیغام پہنچے جو ہر فرقہ وارانہ علائق سے پاک ہو اور قرآن پاک کی ضیاء پاشیاں اور ضیاء پاریاں لے کر آئے. آپ سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، اور جو ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے. اب میں بسط ادب اور احترام جو کیمرے سے پیچھے طلباء کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کھڑے ہو جائیں. بابا حضور کو میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور دعائے نیاز اور دعائے خیر ہمیں عطا فرمائیں. آپ بیٹھے رہیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین. احکم الحاکمین جس نے بھی گفتگو کی تھی وہ دے علم دے اندر برکت عطا فرما، عمل دے اندر برکت عطا فرما. ساری گفتگو جس بھی سنی ہے مولا کریم تے عمل کرنا ساڑے بتے آسان فرما دے. اپنے فضل و کرم نال ساری عبادت بھی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما، اور ساڑے باستے معاملات بھی آسان فرما. سانو اخلاص دی نعمت بھی عطا فرما، اور عجز و انکساری نال زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما. تکبر تو، غرور تو، ریاکاری تو، شیطان دے شر تو، نفس امارہ تو محفوظ فرما. مالک میرے بچے نے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. زندگی بار انہوں نے اسلام دا پرچم سر بلند کرنے توفیق عطا فرما. سارے مل کے دعا کرو ملک پاکستان والا اندرونی بیرونی دشمنت محفوظ فرمائے. یہ قرض اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دور فرمائے. مہنگائی تو نجات عطا فرمائے. صالح حکمران عطا فرمائے. پاکستانی اور پاکستان دی فوج نو ملک دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے. ساڑا مل بیٹھنا قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب دا میں شکریہ ادا کروں.